میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا نکاح زین سے کر دیا جائے گا۔ چچی نے میرے سر پر دوپٹہ دے دیا اور کہنے لگی مولانا صاحب آنے والے ہیں نکاح کے ایجاب و قبول کروانے۔ میں نے کہا چچی حفظہ آپی کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ارے تو تمہارا نکاح ہے زین کے ساتھ۔ ایک تو اس لڑکے نے بھی ایسی افراتفری مچائی ہوئی ہے کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہتا ہے نکاح ابھی کروں گا، رخصتی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی میں بات سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ جب مولانا صاحب میرے چچا اور تایا بنے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ میں اسی سرخ رنگ کے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ زین تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، پھر نکاح مجھ سے، مگر کیوں؟ میں تو اس کے قابل ہی نہیں رہی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب مولانا صاحب نے مجھے یہ پوچھا کہ کیا مجھے زین اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج کا دن میرے لیے خوشیوں سے بھرا ہوتا، لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، مگر میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اب جو حالات پیدا ہو چکے تھے، میں نے نکاح کر لیا۔ کچھ دیر بعد حفظہ کے ساتھ مجھے بھی گلی میں لگے شامیانے میں بنے اسٹیج پر زین کے ہمراہ بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن میں بالکل غائب دماغی سی بیٹھی تھی۔ تائی اماں میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں اس لڑکے نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے نہیں دیا، ورنہ میں نکاح کے حساب سے تمہارے لیے کپڑے خریدتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کسی بے جان بت کی طرح سے اس کے برابر میں بیٹھی رہی۔ حفظہ رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا جمود اس وقت ٹوٹا جب زین تائی اماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بس 5 منٹ کے لیے سمیہ سے بات کرنی ہے، امی بس 5 منٹ کے لیے جانے دیں۔ لیکن تائی اماں کہنے لگی رخصتی سے پہلے تم اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ گے۔ لیکن وہ منت سماجت کر رہا تھا، لیکن میں اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے دروازے کی کنڈی لگا دی، کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ دروازے پر دستک ضرور ہوئی تھی، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ زین کہنے لگا سمیہ دروازہ تو کھولو یار، بس 5 منٹ کے لیے، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تائی اماں کہنے لگی ہو گیا شوق پورا؟ تمہارا مجھے پتہ ہے ہماری بچی ایسی نہیں ہے، بے شرموں کی طرح تمہارے سامنے آ جائے۔ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے اندر ایسے کسی بھی جذبے کے لیے ہلچل محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح میں اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب اسامہ کچن میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جو وہ بڑے غصے سے بولا اور کہنے لگا ایک دم چپ، تمہاری آواز اگر کچن سے باہر نکلی تو یاد رکھنا سب کے سامنے تمہیں بد کردار ثابت کر دوں گا۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تم زین سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بیچ کیا ہو چکا ہے؟ میں اس اذیت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ کہنے لگا پہلی ہی رات اسے پتہ چل جائے گا کہ تم پاک باز نہیں ہو، سوچو پھر کیا ہوگا۔ یہ سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے تھے۔ کہنے لگا جتنا جلدی ہو سکے اس سے طلاق لے لو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر جا چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ سب کو ناشتہ دے چکی تھی، بس اپنے لیے بنا رہی تھی، لیکن اسامہ کی بات سن کر میں بنا ناشتے کے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتیں میرے اعصاب پر کسی کوڑے کی طرح سے لگی تھیں۔ میں زین کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور شک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری قسمت میں شاید آنسو ہی رہ گئے تھے۔ میں بہت کم ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ رات کو مجھے زین کی کال آنے لگی، لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ پھر اس کے میسیجز آنے لگے۔ کہنے لگا سمیہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ بہت دن ہو گئے تم سے بات نہیں کی۔ جب بھی آفس سے آتا ہوں تم اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی ہو۔ یار میں نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا، پلیز فون اٹھاؤ۔ میں نے اس کے میسیجز کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ کئی دن ہو گئے تھے، میں نے موبائل آف ہی رہنے دیا۔ کچن کا کام جلدی نپٹا کر میں کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کھانا بھی سب کے ساتھ نہیں کھاتی تھی،
بلکہ سب سے پہلے کچن میں ہی کھانا کھا لیتی تھی۔ نہ مجھے اسامہ کا سامنا کرنا ہوتا تھا، نہ ہی زین کا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح طائی اماں سے بات کروں، ان سے کہوں کہ مجھے زین پسند نہیں، جو افراتفری میں آپ نے نکاح کیا ہے اسے ختم کر دیں۔ بس ڈر اس بات کا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگلے روز میرے سر پر ایک اور بم پھٹا تھا۔ طائی اماں کہنے لگی، ایک تو زین کو چین نہیں ہے، اب رخصتی کا شور مچا رہا ہے، کہتا ہے مجھے زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، آپ کی وجہ سے سمیہ میرے سامنے نہیں آتی، اس لیے آپ لوگ میری رخصتی کر دیں۔ یہ سن کر میں نے طائی اماں سے کہا، میں ابھی یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ طائی اماں کہنے لگی، تو جاؤ زین کو سمجھا دو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا، طائی اماں پلیز آپ اس سے کہہ دیں کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ طائی اماں کہنے لگی، کیوں نہیں چاہتی بیٹا؟ دیکھو تمہارا نکاح ہو چکا ہے، ایک ہی گھر میں تم دونوں رہتے ہو، زیادہ دیر کرنے کے حق میں نہ تو تمہارے تایا ہیں اور نہ میں۔ پھر زین نے دہائی مچا رکھی ہے، اس لیے تمہارے تایا ابا نے اسی مہینے کی آخری تاریخ رکھ دی ہے۔ تم آج تیار رہنا، میں تمہیں بازار لے جاؤں گی، اپنے پسند سے شاپنگ کر لینا۔ میں نے کہا، طائی اماں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، ارے کرتے رہنا، پہلے ذرا حفصہ کو فون کر لوں، وہ امید سے ہے نا، اس لیے وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا آ کر کچھ دن یہاں رہ لو، مگر اس کا شوہر ہی نہیں مانتا۔ طائی اماں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ میں بے حد پریشان تھی، سوچا کہ مجھے زین سے ہی بات کرنی چاہیے، مگر بات کیسے کرتی؟ میں نے اپنا فون آن کیا، اسے چارج کیا، بے شمار میسیجز اس کے آئے تھے۔ میں نے اس کا کوئی بھی میسیج نہیں پڑھا، بس ایک میسیج اسے کر دیا کہ زین میں یہ رخصتی نہیں چاہتی، پلیز تم اب یہ رخصتی سے منع کر دو۔ ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا میسیج کیے ہوئے تو اس کا فوراً سے رپلائی آ گیا، کہنے لگا کیوں منع کر دوں، تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا ہاں مناسب نہیں، اس لیے اب ہمارے بھی جو بھی بات ہوگی رخصتی کے بعد ہی ہوگی۔ یہ پڑھ کر میں نے فوراً ہی اسے کال کی تھی، لیکن اس نے کال ہی نہیں اٹھائی، میرا فون بند کر دیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ کہیں اسامہ کوئی تماشا نہ لگا دے۔ جیسے جیسے رخصتی کے دن قریب آ رہے تھے، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ طائی امی مجھے روز بازار لے کر جاتی تھی، میری شادی کی ساری تیاری ہو چکی تھی۔ کئی بار میں نے چاہا کہ میں طائی اماں سے یہ کہہ دوں، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اب کیا جواب دیں گے، اب کوئی فائدہ نہیں تھا، سب مہمانوں کو دعوت نامے جا چکے تھے۔ بار بار اسامہ کے میسیج آ رہے تھے، بہت شوق ہے تمہیں رخصتی کروانے کا، اب دیکھو زین تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایسے ہی رخصتی کا دن بھی آ چکا تھا، دلہن بنے ہوئے میری جان نکل رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ زین تو کیا کوئی بھی ایسی باتوں پر برداشت نہیں کرتا، پھر وہ کیوں کرے گا؟ اس کی شک بھری نظروں کا میں کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی اس سے؟ رخصتی کا فنکشن بھی ایسے ہی ختم ہو گیا، مجھے زین کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج اس کی بیتابیاں عروج پر ہوں گی، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ناپاک وجود کے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میں زین کے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹی تھی تو وہ کہنے لگا، بہت ظالم ہو تم، نکاح کے بعد ایک بار بھی اپنی جھلک نہیں دکھائی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ میں تمہیں دیکھ کر ہی بغیر تم سے بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت کچھ تھا، جذبات کی لو، محبت، بیتابی، وارفتگی اور سب کچھ جس کی مجھے امید تھی، لیکن بدلے میں میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے آنسو کی۔ میں نے کہا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے نا، وہ تمہارے آفس کی کولیگ تھی، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا، او ہو تو تمہیں یہ فکر ستائے جا رہی تھی
پھر کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام سن کر تمہارا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ میں نے بچپن سے بس ایک ہی لڑکی سے محبت کی تھی، جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے، میری بہترین دوست اور میری بیوی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جو میں نے فوراً سے چھڑوایا تھا۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، پہلے تو کبھی نہ تم نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اب شرم آ رہی ہے کیا؟ پھر دوبارہ سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، سمیہ، میں تم سے کوئی بھی امید رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے شرم کرو گی۔ میں نے کہا، زین، تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ میری اس بات پر وہ کچھ دیر چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھتا کہ تم کیا چاہتی ہو، تم یہ رشتہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شاید میری ماں نہیں ہے یا میرا باپ نہیں ہے، اس لیے کسی نے ضروری ہی نہیں سمجھا۔ میری بات پہ وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، مجھے تم پسند نہیں ہو زین، میں نے کبھی تم میں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، تم میرے اچھے دوست تھے، کزن تھے، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے بھی ضروری نہیں سمجھا، نہ گھر کے کسی اور فرد نے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میری بات سن کر وہ میری بہتے آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں نہیں مانتا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہاری آنکھیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سمیہ، تمہارے اور میرے بیچ لفظوں کا رشتہ کبھی بھی نہیں تھا۔ کبھی تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا دل یہ کھانے کو چاہ رہا ہے یا وہ پہننے کو چاہ رہا ہے۔ میں وہ جو چیز تمہیں لا کر دیتا تھا، میں کیا پسند کرتا تھا کیا نہیں، میں نے بھی کبھی نہیں بتایا تمہیں، لیکن تم خود سمجھ جاتی تھی۔ کبھی تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت پڑی نہ مجھے۔ ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے، یوں ہی تو نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تعلق تو تھا نا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی۔ میں نے کہا، تمہیں جھوٹ لگتا تھا، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، یہ تو مجھے چند ماہ سے نظر آ رہا ہے کہ تم کچھ بدل گئی ہو، بہت چپ چپ رہنے لگی ہو، مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی، لیکن وجہ یہ نہیں ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، وجہ کچھ اور ہے سمیہ۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ زین کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ شک میں پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے تمہیں اس طرح کے رشتے میں قبول نہیں کر سکتی، پلیز مجھ سے دور رہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے قریب آئے اور میری حقیقت پر کھل جائے۔ میرے تلخ لہجے پر وہ کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو، محبت تم مجھ سے ہی کرتی ہو۔ میں اندھا نہیں ہوں سمیہ، جو یہ نہ جان سکوں کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کیا ہے۔ اس بار وہ بھی کچھ غصے میں تھا۔ میں نے کہا، تم نے غلط اندازہ لگایا، تمہیں غلط لگتا ہے، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ میں نظریں چرا رہی تھی، وہ مجھے تعجب اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نا، تو میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، نہ دل جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو نا مجھ سے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑی بے دردی سے اسے چھڑوایا تھا۔ میں نے کہا، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی اور نہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا، اچھا تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب کر لینا، کیونکہ میں اب تمہارا شوہر ہوں۔ میرے نزدیک آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، زین، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی تم لوگوں کی بہت عزت رکھ لی، ورنہ میں نکاح کے وقت انکار کرنے والی تھی، لیکن اس لیے چپ ہو گئی کہ تمہارے ماں باپ کے
اور تم لوگوں کے مجھ پر بہت احسانات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ میں ہر بار خود پر جبر برداشت کرتی رہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایسا زبردستی کا کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکوں گی۔ بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ میں نے بہت سخت لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ وہ بار بار بڑی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ہماری محبت، ہمارا اخلاص تمہیں ایسا لگ رہا تھا؟ پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میری محبت تمہیں احسان لگ رہی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے لگا تم مجھ سے ہمدردی جتاتے ہو، اس لیے میرا خیال رکھتے ہو، کیونکہ میں تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بولا۔ کہنے لگا، شٹ اپ، میری محبت کو کوئی دوسرا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی سمیہ ہو۔ تمہاری باتیں، تمہارا انداز ہی الگ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کسی غیر لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ میں اس وقت بے حد خوفزدہ تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے آج رات کے لیے؟ مجھے لگا تھا کہ تم بے حد خوش ہوگی، جیسے میں خوش تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ زبردستی کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا، اب تو پتہ چل گیا نا، بس دور رہو مجھ سے۔ کہنے لگا، بے فکر رہو، تمہارے قریب آؤں گا بھی نہیں، کیونکہ محبت میں نے تم سے کی ہے، اور بہت ٹوٹ کر کی ہے، بنا کسی ہیبس کے۔ اس لیے کہ جب تک تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں آ جاتی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے تعصب سے دیکھتا رہا، پھر الماری کے بعد جا کر اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسری نظر مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے اس نے تکیہ اٹھایا اور زور سے صوفے پر پھینکا تھا اور لیٹ گیا۔ کروٹ بھی بدل لی۔ مجھے دکھ بھی بہت، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خواب تھے۔ بہت خوش تھا اور میں نے اس کا دل توڑ دیا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی، کیا کرتی۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، لائٹ بھی بند کر دی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب تک زین بھی اٹھ چکا تھا، صوفے پر بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا، میری ہتھیلی میں ایک مخملی ڈبیا رکھ دی، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا، باہر جانے سے پہلے یہ پہن لینا، اور باہر کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے غصے میں تھا، میں خاموشی ہی رہی۔ وہ نہا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی چچی اور تائی اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے بہت دعائیں دے رہی تھیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بہت دل دکھایا تھا اس شخص کا، جو ہمیشہ میرے لیے ڈھال ہی بنا رہا۔ تائی اماں نے مجھے ایک فینسی جوڑا نکال کر دیا اور کہنے لگی، یہ پہن لو، تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو گئی۔ ناشتہ میں نے زین کے برابر میں ہی بیٹھ کر کیا تھا۔ وہمی سب کے ساتھ ویسے ہی ہنس کر بات کر رہا تھا جیسے اس کی عادت تھی۔ فاروق بھائی کہنے لگے، اب تو شادی کی میری باری تھی، لیکن زین صاحب کو تو بہت جلدی تھی، اس لیے سمیہ میری چھوٹی بہن اور بھابھی ہونے کے ناطے اپنی جٹھانی اب تم ہی ڈھونڈ کر لے کے آؤ گی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حفظہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن میں کسی سے چاہ کر بھی ہنس کر بات نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اسامہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا تھی، ایک ایسی اذیت جو مجھے ایک پل بھی نہ چین لینے دیتی تھی، نہ کھل کر ہنسنے دیتی تھی۔ رات کو میرا ولیمہ تھا۔ حفظہ مجھے پارلر لے گئی، حالانکہ اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ساتھ رہی۔ وہ کہنے لگی، زین آج بہت خوش تھا، اس کے چہرے کی رونق دیکھی تم نے؟ پتہ ہے چھوٹا سا تھا نا، بالکل 10 سال کا، تب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے سمیہ بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی کو دولہا بنوں گا۔ تب میں اس کے سر پر ایک تھپڑ مار دیتی تھی، کہتی تھی، پہلے بڑے تو ہو جاؤ بے شرم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ چچا کی بیٹی پر نظر رکھتے ہو۔ کہنے لگا، صرف نظر نہیں رکھتا، اسے ٹافیاں بھی دے کر آیا ہوں۔
وہ بھی اپنے پیسوں سے خرید کر۔ یہ بتاتے ہوئے ہنستے لگی، کہنے لگی ہمیں لگا تھا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو اس کا شاید ذہن تبدیل ہو جائے گا یا سوچ تبدیل ہو جائے گی، لیکن نہیں، اس کی تو تمہارے لیے محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے حفصہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ زین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے کسی سے بھی اس کی محبت کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ایک مرد بھی ہے۔ وہ کبھی بھی مجھے اس عیب کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ولیمے سے فارغ ہو کر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا، میں ایک سادہ لباس پہن چکی تھی۔ اپنے ولیمے کی میکسی میں نے کمرے میں آتے ہی بدل لی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے یوں سادہ حلیے میں دیکھا تو زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر چپ چاپ تکیہ اٹھایا، صوفے پر رکھا اور لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزرے۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ سن میں نے اسے کچھ کہا۔ میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا جب میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے جانے لگی، کیونکہ حفصہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں یوں ہی بیٹھی رہوں، لیکن تائی اماں کہنے لگی ابھی نہیں، پہلے تم لوگ ہنی مون سے واپس آ جاؤ، پھر کام پہ لگنا۔ یہ سن کر میں پریشان ہوئی تھی۔ میں زین کے ساتھ ایسے کسی ٹرپ پر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جب وہ رات کو کمرے میں آیا تو بات میں نے ہی شروع کی۔ میں نے کہا زین، مجھے تمہارے ساتھ کسی بھی ہنی مون کے ٹور پر نہیں جانا، پلیز یہ سب کینسل کر دو۔ وہ کہنے لگا مجھے آفس سے چھٹیاں ابھی ملی ہیں اور ٹکٹس لے چکا ہوں۔ میرے باپ کا آفس نہیں ہے کہ وہاں میری مرضی چلے گی، تم کل پیکنگ کر لینا۔ میں نے کہا تم مجھے وہاں لے جا کر کیا کرو گے، جبکہ میں تم سے، یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا ضروری نہیں ہے کہ وہاں ایک ہی کام کیا جائے، ہم سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی آج کل وہاں برف باری شروع ہو گئی ہے اور تم تو جانتی ہو مجھے برف باری کتنی اچھی لگتی ہے۔ میں نے رخصتی بھی اسی لیے اس مہینے کروائی تھی تاکہ، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، پھر ایک گہری سانس لی، کہنے لگا خیر موسم تو انجوائے کیا جا سکتا ہے، باقی کچھ اور نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بے فکر رہو۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر شرم سے میری نظریں جھکی تھیں۔ مجھے پوری رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے روز تائی اماں نے خود مجھ سے ساری پیکنگ کروائی تھی۔ رات کو ہم اسلام آباد پہنچے تھے۔ وہ رات ہم نے اسلام آباد کے ہوٹل میں گزاری تھی۔ اگلے ہی روز ہم مری کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مری میں واقعی جگہ جگہ برف پڑی ہوئی تھی۔ موسم بھی بے حد سرد تھا۔ پہلی بار میرے دل یہ خیال ابھرنے لگا کہ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا جو مجھے پل پل موت کا مزہ چکھاتا تھا، تو شاید یہ ٹرپ میری زندگی کا سب سے حسین ٹرپ ہوتا۔ مری کے ہوٹل میں ہم بس 1 گھنٹہ ہی رکے تھے کہ زین کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میری بات سن کر وہ گہری سانس لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا سمیہ، ہم دونوں کے بیچ اور بھی بہت سے رشتے ہیں، چلو کچھ دیر کے لیے اس نئے رشتے کو بھول جاؤ۔ ہم کزنس بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، ایک دوست اور کزن ہونے کے ناطے تو میرا ساتھ دے سکتی ہو پلیز۔ میں نے کہا پھر تم بھی میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا وہ میں رات کو سن لوں گا، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے وہاں لے گیا جہاں برف پڑی تھی اور لوگ ایک دوسرے پر برف پھینک رہے تھے، ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ میں نے گرم ٹوپی اور سویٹر، جیکٹ، نہ جانے کیا کیا پہنے، ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ زین کہنے لگا تم یہاں بیٹھنے کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا تمہارا کہنے پر میں آ گئی ہوں نا، بس یہی احسان مانو۔ میری بات سن کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہاں موجود لڑکوں کے گروپ میں چلا گیا۔ ان کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر سب لڑکے ایک دوسرے پر برف پھینکنے لگے۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اکیلی ہی ایک طرف آ گئی۔ ان حسین نظاروں میں بھی مجھے کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید کبھی ایک حادثہ انسان کی ہر خوشی پر حاوی ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چلتے چلتے میں جہاں پہنچ گئی تھی وہاں زیادہ تر
نیو میرڈ کپل تھے، ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بیوی نے شوہر کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے یقیناً رومانٹک باتیں کر رہا ہوگا۔ اسی طرح سبھی ایک دوسرے میں مگن تھے جب میرے منہ پر ایک برف کا گولا لگا۔ میں بری طرح سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ میں نے جب سامنے دیکھا تو زین تھا، جو اب برف کا دوسرا گولا وہ ہاتھ میں بنا رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن وہ دوسرا گولا بھی مجھ پر پھینک چکا تھا۔ میں نے کہا، زین یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا، بدتمیزی نہیں ہے، اسے انجوائمنٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا، زین باز آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں اسی کے پاس جا رہی تھی، لیکن وہ ایک کے بعد ایک برف کا گولا مجھ پر پھینکے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، زین میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر میں برف نیچے سے پکڑی اور اس گولا بنا کر اس پر پھینک دیا، لیکن وہ اسے لگا ہی نہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم زین کو مار سکو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سر پر برف کا گولا پھینکا تھا۔ میں نے کہا، رکو تم۔ میں اس طرف برف کے لیے بھاگنے لگی، وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس چکر میں شاید وہاں جا چکی تھی۔ برف تھی مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تھی اور زین۔ وہاں جا کر اس نے بھی بھاگنا چھوڑ دیا۔ میں اس کے پاس آ گئی، ہاتھ میں پکڑی برف میں نے اس کے منہ پر مل دی۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا، زین کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے زمین سے برف پکڑی اور جیسے ہی اس پر پھینکنے لگی، اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کہنے لگا، زین کے بچے تو اسی وقت ہوں گے نا سمیہ، جب تم ساتھ دو گی۔ اس کی اس جرأت پر میری جان نکلی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی برف میرے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ کہنے لگا، جہاں تمہیں لے کر آ چکا ہوں وہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے جب دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر تسلی ہو چکی ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ادھر میری طرف دیکھو سمیہ۔ اس بار اس کا لہجہ کافی دھیما تھا اور میری جان لے رہا تھا۔ وہ مجھے اور بھی اپنے قریب کر چکا تھا اور پھر